بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، بیت الخلاء استعمال کرتے وقت 10 آداب کا اہتمام کریں۔ نمبر 1، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے سر ڈھانپ لیں۔ نمبر 2، چپل پہن کر جائیں۔ نمبر 3، بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھیں: اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں گندگی، ناپاکی، خبیث اور خبائث پر آمادہ کرنے والے ملعون جنات و شیاطین سے۔ نمبر 4، قضائے حاجت کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اذا اتی احدکم الغائط فلا یستقبل القبلۃ ولا یولیھا ظہرہ، یعنی جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کرے تو اپنا چہرہ یا پشت قبلے کی طرف نہ کرے۔ نمبر 5، بیت الخلاء جاتے وقت پہلے بایاں پاؤں اندر رکھیں۔ نمبر 6، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے: من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوہ ما کان یبول الا قاعدا، یعنی جو شخص تمہارے سامنے یہ بیان کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے تو اس کی تصدیق نہ کرو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ہی پیشاب کرتے تھے۔ نمبر 7، استنجا بائیں ہاتھ سے کریں۔ نمبر 8، بیت الخلاء سے نکلتے وقت پہلے دایاں پاؤں باہر نکالیں۔ نمبر 9، بیت الخلاء سے باہر نکل کر یہ کلمات کہیں: غفرانک، اور پھر یہ دعا پڑھیں: الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، جس کا ترجمہ یوں ہے: اے اللہ میری مغفرت فرما، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جنہوں نے مجھ سے تکلیف دہ چیز کو دور کیا اور مجھے عافیت دی۔ نمبر 10، قضائے حاجت کے بعد مزید صفائی ستھرائی کے لیے صابن وغیرہ سے ہاتھ دھو لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء تشریف لے گئے تو میں نے آپ کے لیے برتن میں پانی ڈالا، آپ نے اس سے استنجا کیا، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر آپ نے رگڑا، امت کو سکھانے کے لیے کہ کس طرح ہاتھ کو صاف کرنا چاہیے تاکہ بدبو وغیرہ دور ہو جائے۔ اس کے بعد میں نے پانی کا دوسرا برتن پیش کیا تو آپ نے اس سے وضو